الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا رب العالمين.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام ساتھی دل کی گہرائیوں سے بآواز سے بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، قربانی کے دن ہیں، اور جب قربانی کی بات کریں گے تو بات ضرور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آئے گی۔ اس کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے انسان آئے اور انسانوں میں برگزیدہ ہستیاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اپنے نبی اور رسول اللہ نے بھیجے، ان سب میں جو نمایاں نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں دیوانگی کے ساتھ جو قربانیاں دیں، جو امتحانات پاس کیے، جن آزمائشوں سے گزرے، شاید ان کی طرح کی کوئی دوسری ہستی آپ کو نہیں ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا مقام دنیا میں شاید کسی دوسرے کو ہی نہیں دیا کہ پوری دنیا کے انسانوں کے جتنے طبقے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، کسی دوسرے سے اتنی محبت نہیں کرتے۔ عیسائی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ مختلف قومیں ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے کہ آج نہیں، زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان کے نام سے محبت کرتے تھے۔ عیسائی بھی، یہودی بھی، صابی بھی، مشرک بھی، آج بھی دنیا میں جتنے زیادہ طبقے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے اور ان کا احترام کرتے ہیں، کسی اور نبی کو بھی نہیں مانتے۔ اس کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی ہے جو انہوں نے اللہ کی ذات کی خاطر دی ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا کہ میں اللہ سے محبت کروں، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بار بار پڑھے، ان کے واقعات سنے، ان کی زندگی پہ غور و خوض کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش تقریباً حضرت آدم کے 3500 سال بعد ہوئی ہے۔ جس ماحول میں وہ دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، علاقہ عراق کا تھا،
شہر غالباً بابل تھا، اور اس علاقے میں سارے لوگ بتوں کو پوجتے تھے، مورتیوں کو پوجتے تھے، اور دنیا کے اندر اس وقت یہ بت بنانے کا بڑا بزنس تھا، کاروبار تھا۔ جو بت بناتا تھا وہ بھی امیر تھا، جو بت بیچتا تھا وہ بھی سرمایہ دار تھا، جو بتوں کو پوجتا تھا اور لوگوں کو اس طرف راغب کرتا تھا اس کی بھی گڈی چڑھی ہوئی تھی۔ حکمران جو اس وقت تھا اس کا نام تھا نمرود۔ پوری دنیا میں 4 حکمران ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کے اکثر حصے پر حکومت کی ہے، یعنی زیادہ حصے پر۔ وہ 4 حکمرانوں میں 2 کافر تھے اور 2 مسلمان تھے۔ جو مسلمان 2 تھے جنہوں نے دنیا کے اکثر حصے پر حکومت کی، ایک کا نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، دوسرے تھے جن کا نام تھا حضرت ذوالقرنین علیہ السلام۔ اور جو 2 حکمران کافر تھے جنہوں نے دنیا کے اکثر حصے پر حکومت کی، ان میں ایک کا نام ہے نمرود اور دوسرے کا نام ہے بخت نصر بھی کہتے ہیں، بخت نصر بھی کہتے ہیں۔ پڑھنے میں کوئی زبر سے پڑھ لیتا ہے، کوئی پیش کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، بخت نصر، کچھ اس کو بخت نصر بھی پڑھتے ہیں۔ زمانہ جس کی میں بات کر رہا ہوں، جس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئے، نمرود کی حکومت کا زمانہ تھا، اور شرک کا عالم یہ تھا کہ نمرود اپنے آپ کو صرف حکمران ہی نہیں کہتا تھا میں رب ہوں تمہارا، خدا ہوں تمہارا، اپنی قوم سے کہتا تھا۔ نمرود کو خواب آیا، خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک ستارہ آسمان پہ چمکا ہے، اور ستارے کی ایسی روشنی ہے کہ اس نے باقی سارے ستاروں کی روشنی کو ختم کر دیا، اور آسمان پر وہ اکیلے ہی چمکتا رہا، اور اس کی چمک سے اس نے دیکھا کہ میرا علاقہ بھی روشن ہو گیا۔ صبح اٹھا، پریشان ہوا، کس طرح کی خواب آئی ہے یہ؟ اپنے نجومیوں کو، خوابوں کی تعبیر بتانے والوں کو بتایا، وہ سارے سر جوڑ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے یہ بنی اسرائیلی روایات میں ہے، جو میں بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ قرآن میں حدیث میں نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایات میں ہے، تاریخ کی کتابوں میں ہے۔ یہ اگر باتیں اسلام کے کسی اصول سے ٹکرا جائیں تو حکم ہے کہ پھر ہم اس کو نہیں مانیں گے، اور اگر نہ ٹکرائیں تو ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ تو نجومیوں نے بتایا کہ لگتا ہے کہ تیرے اس حکومت کے بیچ میں نہ کوئی ایسا بندہ پیدا ہونے والا بچہ جو کل کلاں کو تیری حکومت کے لیے خطرہ ہوگا۔ اور انہوں نے قیاس رائیاں لگا کے بڑا دور ہوتا تھا اس وقت جادو ٹونے کا، نجومیوں کا۔ انہوں نے یہاں تک بتا دیا کہ ان دنوں کے بیچ میں کوئی رات آئے گی جس رات میں حمل آدمی کی پشت سے عورت کے حمل میں پہنچے گا وہ بچہ۔ جس طرح فرعون نے اپنی حکومت کے دوران کئی ہزار اور کئی علماء کہتے ہیں کئی لاکھ بچوں کو اس نے قتل کروایا تھا نا، اسی طرح نمرود نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے یہ والے جو دن ہے نا، ان دنوں میں پابندی لگا دی جائے، لوگوں کو کہہ دیا جائے کہ کوئی مرد عورت آپس میں نہیں ملیں گے۔ واہ بھائی واہ، پاگل ہوئے یہ حکمران، وہ چاہے نمرود ہو، وہ فرعون ہو، وہ آج کے دور کے حکمران ہوں، وہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے کسی حکم کو روک لیں گے، ٹال لیں گے، وہ بھلے کوئی اللہ کے حکم کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ جو کچھ کوئی کرنا چاہیں تو روک سکتا ہے اسے کوئی؟ پاگل۔ نمرود بھی یہ چاہتا تھا شاید میں روک لوں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس نے روکا، پابندیاں لگائیں، ڈیوٹیاں لگائیں، اور نمرود کا کار خاص تھا ایک آدمی جس کو قرآن پاک آزر کہتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں اس کا نام تاروخ لکھا ہے، تاروخ یا
آزر، قرآن پاک نے اس کا نام آزر بتایا، بعض نے لکھا ہے کہ اس کی ایک کنیت تھی، ایک نام تھا، یا ایک لقب تھا، ایک نام تھا، دونوں ناموں سے ہی وہ مشہور ہوگا۔ یہ نمرود کا کار خاص تھا، یہ بت بناتا بیچتا، اور نمرود چونکہ اس وقت اپنے آپ کو رب کہتا تھا، تو یہ نمرود نے اس کو اپنا مذہبی پیشوا کے طور پہ قریبی اپنا کرندہ ٹھہرایا ہوا تھا۔ تو جن مردوں کی ڈیوٹی تھی نا کہ مردوں کو عورتوں کے قریب نہیں جانے دینا، ان میں یہ آزر بھی تھا، اور جن عورتوں کی ڈیوٹی تھی نا کہ عورتوں کو مردوں کے قریب نہیں جانا، ان میں سے اس کی بیوی بھی تھی۔ اور تاریخ دان لکھتے ہیں، اسرائیلی روایات میں ہے کہ جس دن آزر اپنی بیوی سے ملا اور یہ آزر کی پشت سے حمل آزر کی بیوی کے رحم میں منتقل ہوا، یہ سارا معاملہ بھی نمرود کے محل اور گھر کے اندر ہوا۔ کیا دو سبحان اللہ! کیوں جی سبحان اللہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کہ اصل بلند و بالا کون ہے؟ کون ہے بلند و بالا؟ اللہ ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ عاجزیوں سے پاک ہے، اللہ کمیوں سے پاک ہے، اللہ کمزوریوں سے پاک ہے، اللہ ہار سے پاک ہے۔ کوئی اللہ کو ہرا سکتا؟ اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدل سکتا؟ اللہ نے کہا کہ تو چاہتا ہے کہ حمل نہ آئے، وہ دور دراز جنگلوں میں نہیں، دیہاتوں میں نہیں، شہر سے کسی دور جھونپڑی میں نہیں، یہ والا کام ہوگا اور تیرے گھر میں ہوگا۔ یہ الگ واقعہ ہے۔ رات کے آخری پہر آزر کی بیوی جو مینسس تھے، خون کے اس کے ایام تھے، اس کا دن ختم ہوا تھا، دن کو نہائی دھوئی کپڑے وغیرہ بدلے، تو اس رات کو یہ جن کی ڈیوٹی تھی دوسروں کو روکنا ملنے سے، یہ اس رات کو خود ہی نمرود کے گھر میں آپس میں ملتے ہیں۔ خیر، نمرود نے جتنا ٹل لگانا تھا، زور لگانا تھا، لگا لیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی حکومت کے بیچ میں اللہ نے بھیجنا تھا، بھیج دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، اگلا بھی واقعہ اسرائیلی روایات میں ہے کہ کیسے ان کو رکھا گیا، کیسے وہ ان کو پالا گیا، لیکن وہ کوئی ضروری باتیں نہیں ہیں، کام کی باتوں کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ نبی کی چونکہ عقل عام لوگوں کی عقل سے زیادہ ہوتی ہے، نبی عام آدمیوں سے زیادہ بڑھتا پھولتا ہے، اور یاد رکھو اللہ نے جو چیزیں دی ہیں نا ہمیں، اللہ ان کا امتحان بھی لیتا ہے۔ اللہ نے اگر ایمان دیا تو اللہ ایمان کو آزماتا ہے، بندہ جو ایمان والا ہے تو اس کے ایمان کو اللہ آزماتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے نا، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، تم سمجھتے ہو کہ ہم کہہ لیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں اور آزمائے نہیں جاؤ گے؟ میں آزما کے دیکھوں گا کہ تمہارا ایمان کیسا ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ جی اللہ کا شکر ہے جی ہم مالدار ہیں، اللہ نے ہمیں نوازا ہے، مال دیا ہے، تو پھر اللہ دیکھیں گے نا کہ تمہارا مال جو تمہارے پاس ہے تم کیسے ہو، سخی ہو کہ بخیل ہو، اللہ آزمائیں گے۔ اگر تم کہتے ہو کہ ہم عقل والے ہیں، شعور والے ہیں، سمجھدار ہیں، تو پھر اللہ دیکھتے ہیں کہ پتہ چلتا تمہاری عقل کا، تمہاری سمجھ کا۔ اگر تمہاری عقل تمہیں یہ بتا دیتی ہے کہ یہ بیماری ہے اور یہ بیماری کا علاج یہ ہے، ٹھیک ہے، تمہاری عقل تمہیں بتا دیتی ہے کہ تم لوہے پہ محنت کرتے ہو، جہاز اڑا لیتے ہو، تم اپنی عقل سے گاڑیاں بنا لیتے ہو، تم اپنی عقل سے ترقیاں کر لیتے ہو، لیکن میرا اللہ تمہاری عقل کو یوں بھی آزماتا ہے کہ تمہاری عقل اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے، تمہاری عقل اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ تمہیں عبادت کس کی کرنی چاہیے، تمہاری عقل تمہارے اپنے بارے میں تمہیں کیا کہتی ہے، تمہاری زندگی کی حقیقت کیا ہے، تمہاری اپنی حقیقت کیا ہے۔
تم نے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے، تمہاری عقل اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس لیے عقل کا بھی امتحان ہے، یاد رکھو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، علماء کہتے ہیں کوئی انسان کہیں بھی پیدا ہو جائے، جس کو کوئی تبلیغ کرنے والا نہ جائے، سمجھانے والا نہ جائے، بتانے والا نہ جائے، اللہ نے اس کو عقل دی ہے، اور وہ اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا پاٹ کرتا ہے، کسی اور کی عبادت کرتا ہے، تو قیامت والے دن اسے معافی نہیں ملے گی۔ جس بندے کے پاس کوئی بھی دعوت لے کے نہ جائے، کوئی رسول اس کے پاس نہ پہنچے، لیکن وہ اپنی عقل کو استعمال کر کے یہ تو سمجھ سکتا ہے نا کہ میں اپنا رب، اپنا خالق، اپنا معبود اسے مانتا ہوں جس نے آسمانوں پہ سورج کو چمکایا ہے، دھمکایا ہے، روشن کیا ہے۔ وہ یہ تو سوچ سکتا اپنی عقل سے کہ جس نے اتنی بڑی زمین کو بچھایا ہے، جو اس کا خالق ہے، وہ میرا خالق ہے، میں اپنا معبود اسے مانوں گا کہ جو رات کی تاریکیوں میں آسمانوں کو ستاروں سے جگمگا دیتا ہے، میں اس کو اپنا رب مانوں گا۔ وہ اپنے سے کمتر مٹی کے پتلوں کو تو نہ پوجنا شروع کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپنا جیسے گزارتے ہیں سارے گزار رہے ہیں، جوں جوں شعور آنے لگا، بچہ شعور کی طرف آتا ہے نا، سمجھداری کی طرف آتا ہے، بچے کی عقل پختہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، بچہ سوال کرتا ہے، بچہ سوچتا ہے۔ قربان جاؤں میں کائنات کی اس عظیم ہستی کی عقل پر، شعور پر، سمجھداری پر۔ جب یہ بچہ شعور کی آنکھ کھولتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ میرا باپ بت تراشتا ہے، چھینی تھوڑا پکڑتا ہے، کبھی کبھی چھوٹے بت بناتا ہے، کبھی کبھی بڑے بت، کبھی بڑے بت، کبھی اتنے بڑے بڑے بت بناتا ہے کہ بتوں کے کندھے پہ کھڑے ہو کے کان تراش رہا ہوتا ہے، بت کے کندھے پہ بیٹھ کے کان تراش رہا ہے، ناک تراش رہا ہے، چھینی تھوڑے سے ہونٹ بنا رہا ہے خود ہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ میرا باپ بت بناتا ہے اور پھر بیچنا شروع کر دیتا ہے، جاتا ہے منڈی میں، بازار میں، کوئی گھر میں آ کے خریدتا ہے، یہ کہیں لے جا کے بیچتا ہے۔ یہ سارا منظر حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن میں دیکھتے ہیں۔ تو ایک بچہ بھی جب دیکھتا ہے کہ یہ بندہ خود اپنے ہاتھ سے پتھر، لکڑ، مٹی، چونے، مختلف چیزوں کی مختلف دھاتوں سے یہ ایک بت بنا رہا ہے، مجسمہ بنا رہا ہے، مورتی بنا رہا ہے، اس کے سامنے پھر سجدہ کر رہا ہے، اس کے سے پھر حاجتیں پوری کروانے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے کہتا ہے تو میری بگڑی بنا دے۔ تو بچے کی عقل بھی کہتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ بڑا بیوقوفی ہوگا نا جو پھر اس کو پوجے گا۔ کیوں جی؟ یہ بتوں کو پوجنے والے جتنے بھی ہیں، دیریے ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، کوئی بھی ہیں، جو بھی بتوں کو پوجتے ہیں، یہ اپنے آپ کو اگر کہتے ہیں نا ہم عقل مند ہیں، تو یہ عقل مند نہیں ہے، یہ عقل مند نہیں ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، یہ جانوروں سے بھی زیادہ بے شعور ہیں، جو اپنے خالق کو نہیں پہچان سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام شعور کی آنکھ کھولتے ہی بچپن میں یہ ساری چیزیں نوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آغاز میں بچے کی قربت ہوتی ہے اپنی ماں سے۔ کیوں جی؟ بچہ آغاز میں سب سے پہلے کس سے فری ہوتا ہے؟ اپنی امی سے ہوتا ہے، امی سے جھگڑ لیتا ہے، امی سے پیسے مانگ لیتا ہے، امی سے ضد کر لیتا ہے، امی سے سوال کر لیتا ہے۔ باپ، چچے
خاندان برادری اور باہر کے لوگ بعد میں آتے ہیں. تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کس کے سامنے اٹھانے شروع کیے؟ اپنی والدہ کے سامنے. کبھی کہنا کہ اماں جی اے میرے ابا جان بت کیوں بنا دینے. امی نے کبھی کہہ دینا کہ یہ بناتے ہیں پھر لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، کبھی کہہ دینا کہ یہ بیچتے ہیں، کبھی کہہ دینا کہ چھڑ روز سوال کرنا اپنے بیگلوں پوچھی. یہ گاہے بگاہے توتلی زبان سے بچپنے میں معصومانہ سٹائل میں معصومانہ انداز میں سوال کر دیتے کہ می یہ تو خود ابو کبھی پتھر کبھی لکڑی کبھی فلاں ہاتھ سے بناتے ہیں، یہ کیا کسی کو نفع دیں گے، یہ کیا کسی کا نقصان کریں گے، کیا کسی کا بگاڑ لیں گے. امی نے کبھی کوئی جواب بن پڑنا تو دے دینا، کبھی کہنا بیٹا اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، یہ بڑی بری باتیں ہیں. ماں ایسے ہی سمجھاتی ہیں نا، بیٹا اس طرح کی بات نہیں کرتے، یہ بڑی بے ادبی والی بات ہے، گستاخی والی بات ہے، ابا مارے گا. لیکن یہ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کرنے کام نہیں کیے، دن بدن بڑھتے گئے. کبھی کبھی شرارتوں کے انداز میں کوئی مورتی بنائی ہونی تو دھکا دے دینا، امی سے کہنا دیکھو میں نے تمہارے رب کو گرا دیا. کبھی دھکا دے کے کہنا دیکھو میں نے ابا جی کے بت کو معبود کو خدا کو گرا دیا. کبھی ٹھڈا مار دینا، کبھی کبھی موقع ملنا تو توڑ دینا. بچپنے میں کبھی کبھی گلے میں رسی ڈالنی، بت تو گھر میں بے شمار تو ہوتے تھے، تو دیکھ لینا کوئی چھوٹی سی مورتی کو بت اس کے گلے میں رسی ڈالنی اور گھر میں گھسیٹنا شروع کر دینا. چکر لگا رہے ہیں گھر میں جیسے بچے کھیلتے ہیں، کھلونے بنائے ہوئے ہیں. لوگوں کے رب ہیں ابراہیم علیہ السلام کے یہ کھلونے ہیں. اور یہ دن بدن سلسلہ رکا نہیں، سوال بھی بڑھتے جا رہے ہیں، کام بھی بڑھتا جا رہا ہے. اور کبھی کبھی گلے میں رسی ڈالنی اور یہ گلی میں بھی لے کے جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی امی نے آدر کو تھوڑی تھوڑی باتیں بتانا، منڈا تو بڑا پتہ نہیں کیویں دا ہے، تو کوئی بڑا وڈا گستاخ لگ رہا ہے، بے ادب لگ رہا ہے، ایسا نہیں حرکتاں کردا جے. آذر نے کبھی ڈانٹ دینا کبھی اگنور کر دینا. انہی دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے تھوڑے بڑے ہوتے گئے. اور یہ باتیں گھر سے امی کے بعد باہر اگر کسی کو ملتے ہیں تو ان سے بھی یہی باتیں کرتے ہو، پاگل ہو تسی. جو ابا جی کے گاہک تھے ان سے بھی یہی باتیں کرنی، کوئی لینے آ جاتا ان سے بھی کہنا یہ کیا کرتے ہو. چلتے چلتے یہ بات آگے بڑھ گئی. قرآن پاک میں نا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تقریباً 20-25 جگہوں پر تذکرہ کیا ہے، کم از کم کئی جگہوں پہ بڑا تفصیلی تذکرہ کیا ہے. توجہ کیجئے گا، میرا رب اپنے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق مجھے اور آپ کو بلکہ پوری کائنات کے انسانوں کو مختلف انداز میں تعارف کرواتا ہے. اور میں قربان جاؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمتوں پر، شان پر، مقام پر، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ پیارے بندے ہیں، اللہ کے وہ مقبول بندے ہیں، اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں، کہ وہ بندہ جو سمجھتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب میرا یار بن جائے، میرا دوست بن جائے، ہر بندہ یہی چاہتا ہے. لیکن میں قربان جاؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت پر کہ میرے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا.
اور میرا رب آئیے ذرا 16واں پارہ سورہ مریم کی آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ میرا رب کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ، ذرا اس کتاب میں، میرے کلام میں، میرے قرآن میں، اس کتاب میں میرے ابراہیم کا تذکرہ بھی کیجئے، سن لیجئے، پڑھ لیجئے، سنا دیجئے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ، کیسے تعارف کروایا میرے اللہ نے؟ میرے اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ او لوگو، شرق و غرب میں پھیلے ہوئے لوگو، قیامت کی انتہاؤں تک آنے والے لوگوں، وہ دیکھو میرا ابراہیم کون ہے؟ فرمایا اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، میرا ابراہیم ایسا سچائیوں کا خوگر نبی ہے، ایسا سچا نبی ہے کہ جس کی سچائیوں کے تذکرے میں عام کر رہا ہوں۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ذرا اس کلام کو کھولا کرو، پڑھا کرو، میرے ابراہیم کے تذکرے کیا کرو۔ میرے اللہ فرماتے ہیں وہ دیکھو میرا ابراہیم ابھی بچہ ہے، ابھی چھوٹا ہے، کھیلنے کودنے کے دن ہیں، لاپرواہیوں کے دن ہیں، اچھلنے کودنے کے دن ہیں، عیاشی کرنے کے دن ہیں، سنجیدگی کے دن نہیں ہیں، سوچ و بچار کے دن نہیں ہیں۔ لیکن میں قربان جاؤں ابراہیم علیہ السلام کی عقل پر، شعور پر، وہم و گمان پر، علم پر، تدبر پر، حکمت پر، کہ یہ بچپنا کتنا پیارا، کہ جس بچپنے کا تذکرہ آج میں بھی آپ کی اس مسجد میں بیٹھ کر رب کا قرآن سامنے رکھ کے کر رہا ہوں۔ میرا اللہ فرماتے وہ دیکھو کیسا بچہ ہے کہ بچپنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی والدہ سے سوال کرتے ہیں، آئے روز سوال بڑھتے چلے جاتے ہیں، آئے روز اپنی امی سے سوال کرتے ہیں۔ ایک دن سوال کیا امی جان مجھے ذرا بتائیے نا میرا رب کون ہے؟ ماں کہنے لگی بیٹا تو مجھے ہی اپنا رب سمجھ لے۔ اور کہا امی جان تمہارا رب کون ہے؟ ماں کہنے لگی کہ میرا رب تیرا ابا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان کا رب کون ہے؟ ابا جان کا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سوال اٹھایا۔ ماں کہنے لگی تیرے ابا جان کا رب وقت کا بادشاہ، وقت کا حکمران، یہ جسے اللہ نے حکومت دی، یہ جو حکومت کا مالک نمرود ہے، تیرے ابے کا رب یہ نمرود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ذرا بتائیے نمرود کا رب کون ہے؟ نمرود کو پالنے والا کون ہے؟ نمرود کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ نمرود کو حکومت دینے والا کون ہے؟ نمرود کو نفع اور نقصان دینے والا کون ہے؟ اماں کہتی ہے چپ کر جا، مینوں نہیں پتا، ابا آئے گا انہوں پوچھ لینا، مجھے نہ پوچھ، میرے پاس جواب نہیں ہے۔ میرے اللہ فرماتے ہیں پھر بات بڑھ گئی، باپ نے آ کے پوچھا، ڈانٹا، کہا بیٹا اس طرح کی باتیں نہیں کرنی، لیکن ابراہیم علیہ السلام باز نہیں آئے، سوال بڑھتے گئے، اور جناب گھر سے باہر لوگوں سے بھی باتیں کرنے لگ گئے، بتوں کی توہینیں بھی کرنے لگ گئے، ٹھڈے بھی مارنے لگ گئے۔ باپ کو پریشانی ہونے لگی، لوگوں کو میں بت بیچتا ہوں، لوگوں میں کو بتوں کی ترغیب دیتا ہوں، نمرود کے ہاں میرا مقام ہے، اور میرے گھر میں ہی یہ بے ادب پیدا ہو گیا، میرے گھر میں ہی یہ گستاخ پیدا ہو گیا، گھر میں نوک جھونک ہونے لگی، بحث ہونے لگی۔ لیکن کسی موڑ پر بھی اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے ادب کا دامن نہیں چھوڑا، احترام کا دامن نہیں چھوڑا، کسی موقع پر بھی اپنے ابے کی بے ادبی نہیں کی، اپنے ابو کی توہین نہیں کی۔ میرا رب فرماتا ہے کہ وہ وقت آ گیا کہ اذ قال ابراہیم
فرمایا اذ قال لأبیہ، یاد کرو کہ جب میرے ابراہیم نے اپنے ابو سے کہا، اے میرے ابا جان، یا آباتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، سیکھو تبلیغ کا طریقہ، سیکھو کسی کو سمجھانے کا طریقہ۔ جناب حاجی ارشاد صاحب، آپ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، تبلیغیوں کو بھی ان باتوں کو سیکھنا چاہیے۔ تبلیغ یوں ہوتی ہے، تبلیغ گھر سے بھی شروع ہوتی ہے، تبلیغ اپنی برادری کو بھی کی جاتی ہے، تبلیغ اپنے بچوں اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی کی جاتی ہے، اور تبلیغ اپنے باپ کو بھی کی جاتی ہے۔ لیکن تبلیغ کے اصولوں کو سمجھیے۔ تبلیغ کرنے والے کو اپنے موقف پہ پکا رہنا چاہیے، تبلیغ کرنے والے کو اعلیٰ اخلاق کا مالک ہونا چاہیے، تبلیغ کرنے والے کو اچھے الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے۔ آئیے دیکھیے، یہ معصوم بیٹا، یہ ننھا منا بیٹا اپنے باپ کو کس انداز میں تبلیغ کرتا ہے، کس انداز میں سمجھاتا ہے۔ فرمایا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جان، میں آپ کے سامنے گردن جھکا کے ہاتھ جوڑ کے ایک عرض کرتا ہوں کہ ابا جان، یہ ان کو اپنا معبود کیوں مانتے ہو؟ ان کے سامنے تم اپنی پیشانی کیوں جھکاتے ہو؟ اس نیاز جبین کو ان بتوں کے سامنے کیوں جھکاتے ہو؟ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ میرے ابا، جن بتوں، جن مورتیوں کو تو اپنے ہاتھ سے تراشتا ہے، کبھی ناک تراشتا ہے، کبھی آنکھیں بناتا ہے، کبھی کانوں کی گلائیاں سیدھی کرتا ہے، کبھی گردنوں پہ اچھینی چلاتا ہے، کبھی اس کے بازو بناتا ہے، اے ابا جان، یہ بت نہ تو تیری کوئی بات سن سکتے ہیں، نہ یہ تجھے کچھ دیکھ سکتے ہیں، نہ تجھے کچھ دے سکتے ہیں، نہ کوئی تجھ سے لے سکتے ہیں، نہ نفع نہ نقصان، یہ تیرا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے، تجھے کچھ دے بھی نہیں سکتے۔ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ میں قربان جاؤں اس ننھے، اس بچے مبلغ پر جس نے اپنے باپ کو تبلیغ کی۔ کتنے خوبصورت جملے کہے، ذرا سنیے۔ فرمایا وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ ابا جان، یہ تجھ سے کوئی چیز دور بھی نہیں کر سکتے، تیرے اوپر کوئی مشکل آ جائے ہٹا نہیں سکتے، بیماری آ جائے ہٹا نہیں سکتے، تکلیف آ جائے ہٹا نہیں سکتے، دکھ آ جائے ہٹا نہیں سکتے۔ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ دیکھیے ذرا انداز کو سمجھیے۔ اگلا جملہ کہا تو پھر کہا یا ابتی، ابا جان، اے میرے ابو، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جان، اگر غصہ نہ کریں، اگر دماغ میں یہ والی بات ہے کہ میں اب ہوں اور یہ بیٹا ہے، تو میں بڑے ادب سے کہتا ہوں کہ ابا جان، آپ عمر میں بڑے ہیں، آپ میرے ابا ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، عمر میں چھوٹا ہوں، لیکن انی قد جاءنی من العلم، اللہ نے مجھے ایسا علم دیا ہے، ایسی سمجھ دی ہے، ایسا فہم دیا ہے، ایسا شعور دیا ہے، ایسا ادراک دیا ہے کہ ما لم یأتک، جو تجھے نہیں دیا۔ یہ سمجھ والی باتیں، عقل والی باتیں جو اللہ نے مجھے دی ہیں، آپ کو اللہ نے نہیں دی۔ آپ تو اسی بات میں ہیں کہ میں آپ سے دلیل پوچھتا ہوں، جواب ہی کوئی نہیں ہے آپ کے پاس، اس کے سوا کچھ بات ہی نہیں کہ قالوا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے دیکھا ہے، ہم بھی یہی کریں گے۔ اس لیے ابا جی،
جاءنی من العلم، میرے پاس جو علم آیا ہے نا، معلم یاتی کا، تمہارے پاس نہیں ہے۔ اپنے ابے کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا فاتبعنی اہدیک صراطا سویا، آج ابا جان میری بات مان لو، میں آپ کو صحیح رستہ بتاؤں گا، صحیح بات بتاؤں گا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ سجدوں کے لائق، عبادتوں کے لائق، معبود ماننے کے لائق نہ یہ مورتی ہیں، نہ یہ بت ہیں، نہ چاند ہے، نہ ستارے ہیں، نہ شمس و قمر ہے، نہ یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، نہ درخت ہیں، نہ یہ وقت کا بادشاہ نمرود ہے۔ فاتبعنی اہدیک صراطا سویا، میری بات مان لو، اس معاملے میں میرے پیچھے لگ جاؤ، میں سیدھے رستے پہ چڑھا دوں گا۔ جو رستہ سیدھا چلتے 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 بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے، بڑھاپے سے قبر، قبر سے حشر، حشر سے جنت تک لے جائے گا، ایسے رستے پہ چڑھا دوں گا ابا جی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر کہتے ہیں یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابو جی شیطان کے پیچھے نہ چلو، شیطان کی عبادت نہ کرو، رب کو چھوڑ کر شیطان کے بتائے ہوئے رستوں کو نہ اپناؤ، معبودوں کو نہ اپناؤ، اس لیے کہ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، جس شیطان کے پیچھے تم اور تمہاری قوم لگی ہے وہ شیطان تو اللہ کا باغی ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کے مد مقابل آیا ہوا، اور اس نے تمہیں بہکاوے میں اور اس نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا۔ دیکھیے ذرا انداز کو سمجھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر کہتے ہیں بار بار ابا جان، ابا جان، ابو جی، بار بار یہ جملہ کہتے ہیں یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے لگتا ہے میرے ابا جی آپ میری بات سن نہیں رہے، آپ میری بات مان نہیں رہے، آپ میری بات ماننے کی طرف آ نہیں رہے۔ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر ہے کہ رحمان کے عذاب کو آپ خود کو دعوت دے رہے ہو، رحمان کے عذاب کی طرف لپک رہے ہو، تو تمہیں کہیں رحمان کا عذاب پکڑ نہ لے۔ اور فرمایا فتکونا للشیطان ولیا، مجھے ڈر ہے کہ میرے ابا جی تسی کتے شیطان دے دوست نہ بن جاؤ، شیطان دے ساتھی نہ بن جاؤ، شیطان دے پیارے نہ بن جاؤ۔ فتکونا للشیطان ولیا، یہ ساری باتیں سن کے ابراہیم کا ابا کیا جواب دیتا ہے ذرا سنیے قرآن کی زبانی۔ میرا رب فرماتے قالا، میرے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ابو نے کیا جواب دیا؟ قالا، کہا اس نے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میرا بھی باغی ہے، میرے معبودوں کا بھی باغی ہے، تو بیزار ہے، تو نفرت کرتا ہے میرے سے بھی، میرے دین سے بھی، میرے عقیدے سے بھی، میرے معبودوں سے بھی۔ اور بعد آ جا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے باز آ جا، میری برداشت ختم ہو گئی، لوگوں کے تانے سن سن کے بس ہو گئی۔ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، بے شک تو میرا بیٹا ہے، آج کے بعد اپنے رویے کو بدل لے، اپنے کام کو بدل لے۔ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، ان باتوں سے اگر آج کے بعد تو باز نہ آیا، اگر تو نے یہ کام چھوڑا نا،
تو لأرجمنک، میں تجھے پتھر مار مار کے مار دوں گا، پتھر مار مار کے قتل کر دوں گا، تجھے رجم کر دوں گا۔ رجم کہتے ہیں پتھروں سے مار مار کے قتل کرنے کو۔ دیکھیے بیٹا کیسی باتیں کر رہے ہو، اور باپ کا غصہ دیکھیے، لأرجمنک، تجھے میں رجم کر دوں گا، بلکہ غصے میں کہہ دیا وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، جا جا جا، بچنا چاہتا ہے تو دفع ہو جا، دور ہو جا، میری نظروں کے سامنے نہ آنا، میرے گھر سے نکل جا۔ گھر سے نکال دیا۔ قربان جاؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری پر بیٹا بھی کیسا ہے، بیٹا بھی کیسا ہے، موقف درست ہے، مبلغ ہے، اللہ کی باتیں بتانے والا ہے۔ باپ کی بات مان لی، باپ نے کہا گھر چھوڑ دے، دفع ہو جا، چلا جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ٹھیک ہے، میں آپ کا گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، نکل رہا ہوں، لیکن جاتے جاتے پھر بھی کہتا ہوں قال سلام علیک، ہائے ہائے ہائے، بیٹا جاتے ہوئے بھی کہتا ہے سلام علیک، اللہ تیرے تے سلامتیاں کرے۔ قال سلام علیک، اور ابا جی پھر بھی میں جاندیاں کہن لگا وہاں، میں پھر بھی کوشش کراں گا کہ سأستغفر لک ربی، کہ میں اپنے رب کولوں تیرے واسطے معافیاں منگاں گا کہ یا اللہ تو میرے رب نو معاف کر دے۔ سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، کیونکہ مجھے امید ہے کہ میرا رب بڑا مہربان ہے اور میرے نال تے بہت زیادہ مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ باتیں باپ سے کہہ رہے ہیں، اور جاتے ہوئے ایک اور بات کہہ گئے وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میرے ابا سن لے پھر میری بات، میں تم سے بھی الگ ہو رہا ہوں، اور جن کی تم پوجا کر رہے ہو گواہ رہنا میں ان سے بھی الگ ہو رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں میں۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جن کو تم پوجتے ہو میں راہیں جدا کر رہا ہوں، تم سے بھی جدا کر رہا ہوں، اور وَأَدْعُو رَبِّی، میں اپنے رب کو ہی پکاروں گا، عَسَىٰ اللہ اکون بِدُعَاءِ رَبِّی شَقِیًّا، میں امید کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے نامراد نہیں کرے گا، ہائے ہائے ہائے، میرا رب مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، میرا رب مجھے ناکام نہیں کرے گا۔ باپ نے گھر سے نکال دیا، برادری والے مخالف ہو گئے، علاقے والے مخالف ہو گئے، اور یار گھر میں، محلے میں، بستی میں، شہر میں، ملک میں کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہے، گھر اپنا نہیں ہے۔ یہیں سے آگے بات چلاؤں گا پھر کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے کیا کچھ کیا اور پھر اللہ نے کیا کچھ کیا، اسی بات سے اگلے جمعے انشاءاللہ بات آگے چلے گی۔ جو باتیں میں نے کی ہیں اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا